السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماپ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں عبادت روح ایپیسوڈ نمبر 4۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہے۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لیکن اچانک ہی نوال کے منہ سے اپنا نام اس کو اپنے کانوں میں سنائی دیا تو ایک دلکش سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ کچھ بھی ہو جائے نوال رحمان، میں تمہیں نوال زرین خان بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ تم میری ہو آج سے، ابھی سے تم ہمیشہ کے لیے زرین خان کی ہو، اس لیے مجھے جس بھی حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا۔ تم مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو نا؟ اب دیکھو تم میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکو گی۔ زرین اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اپنے آپ سے عہد کر چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد، اس ایک ہفتے میں نوال کی دوبارہ ملاقات زرین سے نہ ہوئی تھی۔ نوال نے عنایا کی ہی یونیورسٹی ایڈمیشن لے لیا تھا اور آج اس کو یونیورسٹی جاتے ہوئے 3 دن ہونے والے تھے۔ اس کو چھوڑنے اور لینے کی ذمہ داری باسط نے لی تھی، پر آج باسط نے نوال کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ عنایا کے ساتھ گھر جائے، اس کو کوئی ضروری کام ہے۔ نوال عنایا کے ساتھ بیٹھی انتظار کر رہی تھی جب سامنے سے زرین بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے، گوگلز لگانے بہت وجیحا لگ رہا تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ نوال کو لڑکیوں کا ایسے زرین کو دیکھنا ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ پھر دل ہی دل میں سوچنے لگی، مجھے کیا، جو مرضی اس بھوت کو دیکھے۔ زرین نے وہیں کھڑے ہو کر ان کو آنے کا اشارہ کیا۔ عنایا تو چل پڑی مگر نوال مرے مرے قدم اٹھا کر عنایا کے پیچھے چلنے لگی۔ عنایا اس کی چلنے کی رفتار دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر جلدی جلدی چلنے لگی۔ گاڑی کے پاس جاتے ہی عنایا گاڑی کی پچھلی جانب بیٹھ گئی، نوال بھی پچھلی جانب بیٹھنے لگی۔ جب زرین مڑا، میں تم لوگوں کا ڈرائیور نہیں ہوں، ایک آگے بیٹھے۔ نوال پیچھے بیٹھتی ہوئی بولی، عنایا تم آگے چلی جاؤ، یہ نہ ہو لوگ پھر سے یہ سوچنے لگ پڑے کہ میں ان کے ساتھ کے لیے مری جا رہی ہوں۔ نوال باہر اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ عنایا چپ چاپ اٹھ کر آگے آ گئی، جبکہ زرین کو اپنی پہلی ملاقات یاد کر کے خود پر غصہ آیا۔ نوال کو مسلسل خود پر زرین کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات عنایا نے بھی نوٹ کی تھی کہ بھائی بہت بار مرر سے نوال کو غصے سے گھور چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نوال گھر کے باہر تھی، اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ نوال غصے سے زرین پر ایک نظر ڈال کر باہر نکلی اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ عنایا نے بے یقینی سے نوال کی پیٹھ کو دیکھا اور پھر اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ عنایا نے زرین سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اسی سے پوچھ لینا کل۔ زرین صاف مکر گیا عنایا کے سامنے۔ عنایا کو تھوڑا شک ہوا تھا پر بولی کچھ نہ۔ زرین پولیس اسٹیشن ابھی پہنچا تھا تو آگے ایک بری خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سر، ایک ضروری بات بتانی ہے آپ کو۔ ابھی نہیں، فی الحال میں سکون چاہتا ہوں، زرین نوال کے بارے میں سوچتے ہوئے بولا۔ پر سر، بہت ضروری بات، سمجھ نہیں آئی۔ عرفان ابھی نہیں، زرین غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ سر، صدیقی نے دھمکی دی ہے کہ وہ آپ کی بہن کو کڈنیپ کر لے گا۔ عرفان جلدی سے ایک ہی سانس میں بولا تھا۔ زرین ایک دم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور فون نکال نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا گیا۔ صدیقی تو زندہ بچے گا تو ہی کڈنیپ کرے گا نا؟ زرین کے سمیدوں سے اس کا قہقہا گونجا۔ پولیس آفیسر، اتنے بڑے بول نہ بول کے بعد میں میرے سامنے بھیک مانگنی پڑے۔ کان کھول کے سن، اگر تو نے میری فیملی میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا تو تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ صدیقی یہ کہتے ہی کال کاٹ گیا، جبکہ زرین کال بند ہوتے ہی موبائل سامنے دیوار پر مار چکا تھا۔ عرفان زرین کا سب سے وفادار سپاہی تھا۔ عمر میں عرفان زرین سے تھوڑا بڑا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ عرفان، عنایا کی سیکیورٹی کا انتظام کرو، عنایا کو خود بھی نہ پتہ چلے اس بارے میں، اور صدیقی کا بھی کوئی انتظام کرنے کے لیے کچھ کرو۔ اوکے سر، عرفان تابع داری سے بولا۔ نوال نے سارا اور ہانیہ سے بات کر کے موبائل رکھا اور لیٹ کر چھت گھورنے لگی۔ زرین خان، اس آدمی نے کبھی مجھ سے اچھے سے بات نہیں کی، پھر بھی میں اسی میں ڈوبتی جا رہی ہوں۔ نوال خود سے مخاطب تھی۔ نہیں نوال، ہوش کی دنیا میں واپس آؤ۔ زرین اور تو بالکل چاند اور سورج کے مانند ہو، رہتے تو ایک ہی آسمان پر ہو پر کبھی مل نہیں سکو گے۔ مجھے اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا۔ زرین خان اور نوال رحمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ زرین تو مجھ سے پہلے دن سے ہار کھاتا ہے، وہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے، وہ تو مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نوال بغیر زرین کے دل کا حال جانے خود ہی اس کو بلانے کا فیصلہ کر کے سو گئی۔
آج اتوار کا دن تھا۔ عنایا نے فون کر کے نوال کو خان ولا ہی بلوا لیا تھا۔ افشا بیگم نے بہت سی باتیں کی تھی نوال کے ساتھ، پر سر میں درد کی وجہ سے معذرت کر کے کمرے میں آرام کی غرض سے چلی گئی تھی۔ زرین تو کل رات سے ہی واپس نہ آیا تھا۔ آج خان ولا میں بہت رونق تھی، وجہ نوال تھی۔ عنایا نے اس کو پورا ولا دکھایا تھا۔ اب دونوں کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ عنایا اسپیگٹی بنانے میں لگی تھی اور نوال کوکیز۔ دونوں نے ملازموں کو کچن سے باہر بھیج دیا تھا۔ خان ولا کا کچن ہمیشہ آئینے کے جیسے چمکتا تھا، پر آج نوال نے اس کچن میں چوہے نچوا دیے تھے۔ دونوں اپنے اپنے کام میں بزی تھی۔ جب عنایا نے نوال سے کہا، نوی اس کا تھوڑا دھیان رکھو، میں موبائل لے کر آتی ہوں، عنایا یہ کہتے ہی وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے نوال، جس کو کوکنگ کا ایف بھی نہیں آتا تھا، خود کو شیف سمجھ کر اسپیگٹی کو پورے جوش سے فرائی پین سے کبھی اوپر کرتی تو کبھی چین میں۔ تبھی زرین باہر سے تھکا ہوا پانی پینے اندر کچن میں داخل ہوا۔ کچن کا حلیہ دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ آج اس میں کوئی اناڑی گڑا ہوا ہے۔ زرین تو فرش کا اور شیلف کا حال دیکھ کر صدمے میں تھا، جب اس کو کچن میں اپنے علاوہ بھی ایک ذی روح نظر آئی۔ سامنے نوال کھڑی پین اور اسپیگٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ نوال اپنے ہی دھیان میں لگی ہوئی تھی جب اچانک اس کی آنکھ میں چھینٹ پڑ گئی۔ نوال نے جلدی سے پین شیلف پر رکھا اور اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر اونچا اونچا عنایا کو بلانے لگی۔ عنایا، تمہاری انچول اسپیگٹی کی ساس میری آنکھ میں چلی گئی۔ نوال جلدی سے سنک کی طرف بڑھی اور آنکھ میں پانی مارنے لگی۔ اس کے بال بار بار آگے کو آ رہے تھے۔ نوال نے اپنے پیچھے کسی کا سایہ دیکھا۔ اس کو لگا کہ شاید عنایا ہے۔ عنایا، اب وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میرے بال ہی پیچھے سے کیچر میں باندھ دو۔ زرین اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا۔ نوال زرین کی طرف مڑی۔ عنایا، میری آنکھ میں بہت جلن ہو رہی ہے۔ زرین اس کا چہرہ آرام سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں پھونک ماری۔ عنایا، تمہارے ہاتھ مردوں جیسے کیوں لگ رہے ہیں؟ نوال زرین کے ہاتھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اتنے میں زرین اس کی آنکھ کو چوم گیا تھا۔ اپنی آنکھوں پر نرم ہونٹوں کے ساتھ چبھن محسوس کر کے نوال نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ اپنے اتنے قریب زرین کو دیکھ کر نوال سٹپٹا گئی۔ آپ؟ عنایا کہاں گئی؟ نوال زرین کے آگے پیچھے دیکھتی ہوئی بولی۔ عنایا تو اب تک یہاں آئی ہی نہیں۔ زرین یہ کہتا ہوا فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ نوال کو خود پر بہت غصہ آیا۔ سوری، مجھے لگا عنایا ہے۔ آپ یہ ہرگز مت سوچ لینا کہ میں نے یہ سب آپ کو اپنے پاس لانے کے لیے کیا۔ نوال زمین کو گھورتی ہوئی بولی۔ اس کو زرین سے بالکل بھی ایسی توقع نہ تھی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ زرین اس کی بنائی ہوئی کوکیز میں ایک کو کھاتے ہوئے بولا۔ میٹھا تھوڑا کم ہے، زرین نے نوال کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے کہا۔ نوال کو آج زرین کی حالت پر شک ہوا۔ مسٹر زرین خان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے مجھے بغیر اجازت کے ہاتھ لگایا، پھر میرے آنکھ پہ کس کیا، اور اب میری بنائی ہوئی کوکیز کی توہین کر رہے ہیں۔ نوال اپنی شرم چھپانے کے لیے اس سے بحث کرنے لگی۔ خیر چھوڑیں، پھر کہیں یہ نہ سوچ لیں کہ میں آپ کی نظروں میں آنے کے لیے آپ سے بحث کر رہی ہوں۔ تبھی زرین غصے سے اس کی جانب بڑھا اور اس کا بازو دبوچا۔ میری اس بات کا پیچھا چھوڑ دو نوال رحمان، اگر تم نے مجھے اب اس بات کا طعنہ مارا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ ابھی نوال کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عنایا آ گئی۔ بھائی، آپ آ گئے؟ زرین نے عنایا کی آواز سن کر نوال کا بازو چھوڑا۔ عنایا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے کچن کا؟ بھائی بس وہ ایسے ہی ہو گیا، میں بس صاف کرواتی ہوں۔ آج ایسے جیسے کوئی جنگلی بلی کچن میں ناچی ہے، زرین نوال کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایک نمبر کے چول ہے تمہارے بھائی، مجھے جنگلی بلی کہہ کر گئے ہیں، خود کیا الو کی آنکھوں والے نوال۔ زرین کے باہر جاتے ہی زرین کی شان میں قصیدے پڑھنے لگی۔ یہ جانے بغیر زرین باہر کھڑا سب سن رہا ہے۔ سب تو میں موقع آنے پر پوچھوں گا کہ میں کون ہوں مس نوال رحمان۔ زرین اس کی باتوں کو سن کر خود سے وعدہ کرتا ہوا بولا، جبکہ عنایا نوال کی باتوں پر مشکل سے اپنی ہنسی روک سکی۔ تم کیا ہنس رہی ہو؟ اپنے اسپیگٹی سنبھالو، ان کی وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑا ہے آج مجھے۔ نوال نے دوپہر کو لنچ خان ولا میں ہی کیا، پھر اس کے بعد ڈرائیور کے ساتھ واپس ملک ہاؤس آ گئی۔ کیسا گزرا آج کا دن گڑیا؟ شام کی چائے کے وقت وہ سعدیہ بیگم اور رحمان صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب رحمان صاحب نے اس سے پوچھا۔ نوال کی نظروں کے سامنے آج کچن کے تمام سین آ گئے۔ وہ جلد ہی اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، بابا بہت مزہ آیا، میں نے اور عنایا نے آج کوکنگ بھی کی، واہ کیا بات ہے۔ سعدیہ بیگم اس کا سر چومتے ہوئے بولی، سعدیہ کوکنگ تو عنایا بیٹی نے کی ہوگی، نوال نے تو بس بیکنگ کی ہوگی۔ بابا جو بھی ہے کچھ تو کیا نا میں نے، ہے نا پھپھو جان؟
بالکل بھائی، بیکنگ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ سعدیہ بیگم اپنی بانجی کا ساتھ دیتے ہوئے بولی۔ رحمان صاحب بہن کو بیٹی کا ساتھ دیتے دیکھ ہنس دیے۔ نوال کلاس لے کر باہر آئی تو انایا کو کال ملانے لگی۔ انایا تم کس سائٹ پر ہو؟ میں راستے میں ہوں، گھر پہنچنے ہی والی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں بس ڈرائیور آ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، نوال کہتے ہی موبائل بند کر گئی۔ انایا اور نوال ہمیشہ یونیورسٹی سے اپنے اپنے گھر کے لیے اکٹھی نکلتی تھی۔ نوال کچھ کھانے کے غرض سے کینٹین کی طرف پڑ گئی۔ ابھی وہ کیفے کی طرف جا ہی رہی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بولی، آپ نوال رحمان ہیں؟ نوال نے اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہا، جی میں ہی ہوں، نوال رحمان بولیں۔ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ مجھے کوئی کام نہیں ہے آپ سے، اصل میں پروفیسر حنیف آپ کو سائنس لیب میں بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ جی آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ نوال بغیر کچھ سوچے سمجھے سائنس لیب کی طرف بڑھ گئی۔ سائنس لیب کا دروازہ کھولتے ہی وہ اندر داخل ہوئی پر وہاں کوئی نہ تھا۔ نوال کو لگا اس کے ساتھ پرینک ہوا ہے۔ وہ غصے سے مڑی اور لیب سے باہر جانے لگی کہ اس سے پہلے ہی کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اس کو ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ ڈرائیور نوال کو پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ چکا تھا پر نوال کا یہاں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آخر ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے رحمان صاحب کو فون کیا اور نوال کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ رحمان صاحب یہ خبر سنتے ہی صوفے سے گرنے کے اس انداز میں بیٹھ گئے۔ بیگم ایک سے رحمان صاحب کی جانب دوڑی۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے نا؟ سعدیہ نوال کیا ہوا نوال کو بھائی؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، بولیں کچھ۔ سعدیہ نوال نہیں مل رہی۔ کیا؟ سعدیہ بیگم کو جھٹکا لگا تھا۔ بھائی صبر کرے، وہ وہی ہوگی، میں ابھی باسط کو کال کرتی ہوں۔ سعدیہ بیگم نے یہ خبر باسط تک پہنچائی تو باسط آفس سے جلدی میں یونیورسٹی کے لیے نکلا۔ باسط نے بھی پوری یونیورسٹی چھان ماری پر نوال کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ باسط نے جلدی سے انایا کا نمبر ڈائل کیا۔ انایا نے کال اٹھائی تو باسط جلدی سے بولا، نوال کہاں ہے؟ باسط مجھے نہیں پتا، میں آج جلدی گھر آ گئی تھی۔ کیا ہوا نوال ٹھیک تو ہے؟ باسط انایا کی آدھی بات سنتے ہی کال کاٹ گیا۔ باسط نے جلدی سے زرین کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلے ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ زرین جلدی یونیورسٹی پہنچ۔ کیا ہوا باسط؟ زرین 5 منٹ میں یونیورسٹی پہنچ، بہت جلدی۔ زرین ٹھیک 15 منٹ بعد یونیورسٹی کے باہر باسط کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ پولیس یونیفارم میں تھا۔ کیا ہوا باسط؟ نوال نہ یونیورسٹی میں ہے اور نہ گھر پہنچی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یونیورسٹی میں بھی نہیں اور گھر میں بھی نہیں ہے۔ زرین کو ایک دم جھٹکا لگا تھا۔ تو نے گھر کال کر کے پتہ کیا؟ ہاں میں ابھی انایا سے پوچھا ہے، وہ خان ولا میں بھی نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ زرین کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔